رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے مدات کا بیان۔ تو مدات کے حوالے سے دو قواعد الحمدللہ کل والی کلاس میں ہم نے مکمل کیے ہیں۔ مدات کے ٹوٹل 4 قواعد ہیں، جن میں سے ہم نے کل کی کلاس میں 2 پڑھ لیے ہوئے تھے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک بار پھر ان کو ریوائز کرتے ہیں، اور پھر آگے والے جو 2 قواعد ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ ہی پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدات کا بیان۔ مدات کے بیان میں ہر قاعدہ کے شروع میں پڑھیں گے حروف مدہ کے بعد اگر۔ مدات کے بیان میں ہر قاعدہ کے شروع میں یہ پڑھیں گے حروف مدہ کے بعد اگر۔ جیسا کہ کل کی کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ مدات کے 4 قواعد ہیں، اور چاروں قواعد کی جو ڈیفینیشنز ہیں، جو تعریفات ہیں، ان کے شروع میں اتنی لائن آپ ضرور بولیں گے حروف مدہ کے بعد اگر۔ سب سے پہلے حروف مدہ ہو اور اس کے بعد ہو، اور وہ کیا ہے؟ اگر یہ ہو تو یہ والا قاعدہ ہے، اگر اس طرح ہے تو یہ والا قاعدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو حروف مدہ میں اور مدات میں حروف مدہ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے ہم نے۔ اب اس کے بعد آپ کی آسانی کے لیے حروف مدہ بھی لکھ دیے گئے ہوئے ہیں کہ حروف مدہ کون سے ہیں۔ حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ حروف مدہ الف واو یا، یہ 3 حروف ہیں، پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے۔ یہ دونوں حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ میں الف واو یا، یعنی الف ما قبل زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن ما قبل پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن ما قبل زیر آ جائے تو یہ مدہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے۔ حروف مدہ جیسے یہ الف ہے، الف مدہ ہے، الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ جیسے با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیریا بی، تو اس طرح ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کچھ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے ان کی حروف مدہ کی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ تو جب بھی ہم نے کوئی بھی قاعدہ پڑھنا ہے مدات کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہم یہ لائن بولیں گے کہ حروف مدہ کے بعد اگر، یعنی ان دونوں قسموں کے بعد ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلے ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تو ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے حروف مدہ میں۔ تو سب سے پہلے ان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ اگر مل جائیں تو اس کے فوراً بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں مد کی جو پہلی قسم ہے مدات میں، جو پہلی قسم ہے مد واجب۔ مد واجب سے کیا مراد ہے؟ حروف مدہ الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد اگر۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے مزید کہ حروف مدہ کیا ہیں، ان کو بریکٹ میں دیا ہوا ہے کہ کون کون سے حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد واجب ہوگی۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوگی، یعنی اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ ان کی مثالیں ہیں
اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو مد کا نشان ہوتا ہے یا مد کا جو سمبل ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں لگایا، تو وہ ہم نے خود لگانا ہے قواعد کے مطابق۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر، تو سب سے پہلے اس مثال میں ہم حروف مدہ دیکھیں گے کہ کون سا ہے۔ تو اس مثال میں حروف مدہ الف ہے۔ الف ما قبل یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ تو یہ الف سے پہلے والے حرف پر ہے زبر، تو اس لیے یہ الف مدہ ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، تو یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو لہٰذا یہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جاء۔ تو اب ہم اس پر مد بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے مد لگا دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے والا قاعدہ ہے، آگے والی جو مثال ہے سوءن۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم حروف مدہ دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہے۔ تو حروف مدہ واو ہے، اس میں حروف مدہ واو ہے، یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ تو واو مدہ کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی مد واجب ہوگی، یعنی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ بھی ہم مد کا نشان بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوءن، اگر یہ مد کا نشان نہ بھی ہو تو ہمیں اس کے قاعدے سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ مد واجب ہے، یہاں پہ مد جائز ہے۔ یہ جو مد کا نشان بنایا ہوتا ہے یہ ہماری آسانی کے لیے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ کھینچ کے پڑھیں، جن کو تجوید کے قواعد کا نہیں پتہ، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ آسانی کے لیے یہاں لگائی ہوتی ہیں۔ جبکہ اگر یہ نہ بھی لگا ہو، یہ والا جو سمبل ہے مد کا، تو ہم اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے قواعد یاد کر رہے ہیں، ان کے رولز پڑھ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو وہاں پہ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے خطویعتن، اس میں حروف مدہ یا ہے، یا ساکن ما قبل یعنی اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہو رہی ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو یہاں پہ بھی ہم مد لگا دیتے ہیں، خطویعتن، اس طرح سے پڑھیں گے ان کو۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے مد جائز، دوسری قسم، یہ کل بھی ہم نے یہ والا سبق پڑھا ہے، مد واجب والا اور مد جائز والا، تو میں پھر سے آپ کو جو ہے وہ یہ ریوائز کروا رہا ہوں۔ جی، دوسری قسم ہے مد جائز۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، یہ دونوں جو اقسام ہیں مد جائز اور مد واجب، ان کی مقدار سیم ہے، یعنی ان دونوں کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ ڈفرنس صرف اس چیز کا ہے کہ مد واجب میں حمزہ اسی کلمہ میں ہوتا ہے، یعنی جس کلمہ میں حروف مدہ آتا ہے اسی کلمہ میں ہی حمزہ ہوتا ہے، لیکن مد جائز میں یہ فرق ہے کہ حروف مدہ پہلے کلمہ میں ہوتا ہے اور جو حمزہ وہ دوسرے کلمے کے شروع والا حرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں، اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اب اس کی اگزامپل جو ان کی مثالیں ہیں وہاں سے دیکھیں گے، وہاں سے سمجھتے ہیں۔
جیسا کہ یہ قالو اتجعلو، قالو ایک کلمہ ہے، اتجعلو دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حروف مدہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، تو حروف مدہ یہ والا ہے، واو ساکن اور پہلے والے حرف پر پیش ہے، یعنی واو ساکن ما قبل پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، تو یہاں واو مدہ ہے، یعنی حروف مدہ ہمیں مل گیا۔ اب حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو الف ہے، یہ تو حمزہ ہے ہی نہیں، یہ ریل میں حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا قاعدہ جو ہے وہ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ الف کے اوپر یا نیچے کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ حمزہ سے چینج ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف تب ہم پڑھیں گے جب بالکل خالی ہوگا، جیسے یہ الف ہے، اس کو ہم الف بولیں گے جو قالو کے ساتھ ہے۔ الف کے اوپر اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ الف ہوتا ہے، اگر کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا قالو میں جو حروف مدہ ہے وہ پہلے کلمہ میں ہے، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع والا حرف ہے، تو یہاں پہ مد جائز ہوگی، یعنی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوسری اس کی اگزامپل ہے قالوا آمنا، یہ والی، تو یہاں پہ واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، یعنی الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو وہ حمزہ بن گیا، تو حروف مدہ کے بعد یعنی واو کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، تو اس کو مد جائز کہیں گے۔ 3 سے 4 الف کے برابر اس کی مقدار ہے، اتنا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے بھی اس کی اگزامپلز ہیں، جیسا کہ یہ حروف مدہ ہے، الا، آپ کو پتہ نا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ حروف مدہ کی دوسری قسم ہے، تو یہاں پہ کھڑا زبر حروف مدہ ہے، یہ پہلے کلمہ میں ہے، اور دوسرے کلمہ کے شروع والے حرف میں حمزہ ہے آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی مد جائز ہوگی۔ اسی طرح اس کلمہ میں، اس مثال میں، یہاں پہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور یہ حروف مدہ ہے، مدہ کی قسم ہے، اور جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے بیہی ایمانکم۔ اچھا، ان پہ بھی ہم جو ہے نا وہ مدات کو لگا لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ جیسے یہاں پہ قالو پہ ہے، جی اس جگہ ہوگی قالو اتجعلو، اسی طرح قالوا آمنا إلى أجل به إيمانكم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مد جائز ہو رہی ہے۔ ان دونوں میں ڈفرنس یہ ہے، مد واجب میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہوتا ہے، اور مد جائز میں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہوتا ہے، صرف اس چیز کا ڈفرنس ہے، اس چیز کا فرق ہے۔ جی اس کے بعد تیسری قسم، اس کی تیسری جو قسم ہے مدات کی، یعنی مدوں کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مد لازم کلمی مسکل۔ مد لازم کلمی مسکل، مسکل سے مراد شد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مسکل سے مراد شد ہے۔
تو مد لازم کلمی مسقل یہ اس مد کا نام ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے مد لازم کلمی مسقل سے، جو تیسری قسم ہے مدوں کی، کہ حروف مدہ کے بعد اگر، یہ بہت ہی آسان ہے اس کی ڈیفینیشن، مد لازم کلمی مسقل اور مد لازم کلمی مخفف، یہ آخر والی بہت ہی آسان ہے اور بالکل سمپل ہے۔ جیسے حروف مدہ کے بعد اگر، حروف مدہ کے بعد اگر کیا ہو، صرف شد والا حرف ہو، تو وہ مد لازم کلمی مسقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے تو اسے مد لازم کلمی مسقل کہتے ہیں۔ جیسے یہ نیچے مثال لکھی ہوئی ہے، دابتن۔ اب دیکھیں یہ والا حروف مدہ ہے، الف ما قبل زبر ہے، الف ما قبل زبر یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اور حروف مدہ یعنی الف جو مدہ ہے یہ حروف مدہ ہے، تو حروف مدہ کے فوراً بعد جو حرف ہے وہ شد والا ہے، لہٰذا یہاں پہ مد لازم کلمی مسقل ہوگی۔ اس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہے، سب سے لمبی مد یہاں پہ ہوگی۔ سب سے لمبی مد طول ہوتی ہے جو کہ 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 5 سے 6 الف کے برابر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے دابتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے والی مثال ہے ضالن، اس میں الف حروف مدہ ہے، یعنی الف اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کے فوراً بعد والا حرف جو ہے وہ شد والا ہے، تو یہاں پہ بھی مد لازم کلمی مسقل ہوگا، یعنی 5 سے 6 الف کے برابر یہاں کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے ضالن۔ اب ہم ان پہ مد کا جو سمبل ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہوگا دابتن، اور اس کا ہوگا یہاں پہ ضالن۔ اگر یہ مد کے جو سمبلز ہیں وہ یہ نہ بھی ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے اور اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ان قواعد کے تحت، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم قواعد پڑھ رہے ہیں ان قواعد کے تحت آپ دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہ مد واجب ہوتی ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو وہ مد جائز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے تو وہ مد لازم کلمی مسقل ہوتی ہے، اور اس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی دو اور ایگزامپلز ہیں یہاں پہ، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تحاضون، اور اسی طرح اتحاجونی۔ اب یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان دو مثالوں میں کہ یہاں کون سی مد ہو رہی ہے؟ تو ہم دیکھیں گے ان کے قواعد کے مطابق۔ سب سے پہلے حروف مدہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، اس مثال میں تو ہمیں حروف مدہ یہ مل گیا، کھڑا زبر۔ تو کھڑا زبر حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے فوراً بعد والا حرف شد والا ہے۔ حروف مدہ کے فوراً بعد والا حرف اگر شد والا آ جائے تو وہاں مد لازم کلمی مسقل ہوتا ہے، یعنی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس کو تحاضون، تحاضون، اس طرح سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یہ آگے والی جو مثال ہے اس میں یہ حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے فوراً بعد شد والا حرف ہے، ایک یہاں پہ مد ہو رہی ہے اور دوسری اس جگہ پہ ہو رہی ہے۔ یہ واو مدہ ہے، یعنی واو ساکن ما قبل، واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد شد والا حرف ہے۔
تو اس مثال میں دو جگہ پہ مد لازم کلمی مستقل ہوگی. جیسے سب سے پہلے اس جگہ پہ اتحاجونی. ٹھیک ہے، یہاں دو جگہ پہ مد لازم کلمی مستقل ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد شد والا حرف ہے اور یہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد شد والا حرف ہے. لہٰذا دونوں جگہ پہ ہم جو ہے وہ مد لازم کلمی مستقل کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پہ ہم مدات کا نشان بھی لگا دیتے ہیں. جیسے دابتن میں یہاں ہے، ضالن میں یہاں ہے، تحاضون یہاں ہے. اس میں دو آئیں گے، ایک یہاں اور دوسرا یہاں. اتحاجونی. ٹھیک ہے. جی اب رہ گئی ہے چوتھی قسم. یہ بھی پہلی قسم کی طرح، یہ جو تیسری قسم ہے کہ حروف مدہ کے بعد شد والا حرف آ جائے تو اس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو یہ بھی تقریباً اسی کی ہی طرح ہے. مد لازم کلمی مخفف. مخفف کا مطلب ہوتا ہے جزم، یعنی ساکن. دو قسمیں ہیں اس میں، مد لازم کلمی مسقل اور مد لازم کلمی مخفف. صرف مسقل اور مخفف کا فرق ہے. مسقل سے مراد ہے شد اور مخفف سے مراد ہے جزم. یعنی اگر مسقل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے. اگر مخفف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر جزم والا حرف آ جائے. یہ ان دونوں میں ڈفرنس ہے. حروف مدہ کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے یعنی جزم، یہ سکون اور جزم ایک ہی چیز کا نام ہے، دو نام ہے لیکن چیز ایک ہی ہے. حروف مدہ کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. یہ قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوتا ہے مد لازم کلمی مخفف. تقریباً 1 سے 2 جو ہے نا وہ اس کی مثالیں ہیں پورے قرآن کریم میں، صرف 1 سے 2. تو یہ آن یہ اس کی مثال ہے. اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ قاعدہ اس پہ فٹ ہوگا. سب سے پہلے ہم نے حروف مدہ کو دیکھنا ہے. تو حروف مدہ یہ ہے کھڑا زبر. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو الف نہیں بولیں گے کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو. اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ حمزہ ہے، یعنی یہ حمزہ حروف مدہ ہے. اس کے اوپر کھڑا زبر ہے نا، تو یہ حروف مدہ ہے. اور حروف مدہ کے فوراً بعد والا حرف جزم والا ہے یعنی ساکن ہے. تو ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر ساکن یعنی جزم والا حرف آ جائے تو وہاں 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے الآن. ٹھیک ہے، آل کر کے اس کو پڑھیں گے. اس پہ بھی ہم مد کا نشان لگا دیتے ہیں. اس کا لگے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، الآن. تو یہ الحمدللہ ہماری 4 مدات کی جو اقسام ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. مد کی 4 اقسام ہیں. پہلی جو 2 ہیں وہ مد واجب اور مد جائز. وہ تقریباً سیم ہیں دونوں، صرف اس چیز کا فرق ہے ان میں کہ مد واجب میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہوتا ہے اور مد جائز میں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہوتا ہے. بس یہ ڈفرنس ہے ان میں. اس کے بعد آگے والی جو 2 اقسام ہیں وہ ہیں مد لازم کلمی مسقل اور دوسری مخفف. ٹھیک ہے، نام سیم ہے دونوں کا، صرف مسقل اور مخفف کا فرق ہے. تو مسقل سے مراد ہوتا ہے شد اور مخفف سے مراد ہوتا ہے جزم. تو اگر تو حروف مدہ کے بعد شد والا حرف آ جائے تو وہاں مد لازم کلمی مسقل ہوگا، اور اگر حروف مدہ کے بعد ساکن یعنی جزم والا حرف آ جائے تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. تو یہ جو آخری 2 اقسام ہیں
کلمی مثقل اور کلمی مخفف، ان دونوں کی جو مقدار ہے کھینچنے کے اعتبار سے وہ 5 سے 6 الف کے برابر ہے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ مد کی 3 اقسام ہوتی ہیں کھینچنے کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے۔ تجوید کے قواعد کے مطابق تین اقسام ہیں مقدار کے حوالے سے کہ ان کو کتنا کھینچا جاتا ہے۔ تو ان تینوں مقداروں کے یہ نام ہیں۔ پہلی ہوتی ہے کسر، جو کہ 1 سے 2 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے توسط، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ تیسری ہوتی ہے طول، جو کہ سب سے لمبی اور بڑی مد ہوتی ہے، جس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں کوئی ایسی مد نہیں ہے جو 6 الف سے اوپر ہو، حد جو ہے وہ 6 الف کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ آج ہماری مد لازم، مد لازم کلمی مخفف، مثقل، مد جائز، مد واجب، یہ ساری مثالیں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اب آپ کا یہ کنسپٹ الحمدللہ کلیئر ہو چکا ہے کہ قرآن کریم میں دوران تلاوت کن الفاظ کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے اور کن کو کھینچنے سے بچیں گے۔ قرآن کریم میں صرف حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے یا مدات کو؟ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کنسپٹ آپ یاد رکھ لیں ان کا، کہ حروف قرآن کریم میں دوران تلاوت یعنی پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی ریڈنگ کرتے ہوئے حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ میں اس کی 2 اقسام آ جاتی ہیں، ایک ہے الف واو یا اور دوسری ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ ٹھیک ہے، ان کو کچھ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے بعد جو چیز ہے وہ ہے مدات۔ تو مدات کو زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کم از کم 3 سے 4 الف کے برابر، اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 الف کے برابر۔ تو ان کی مثالیں اور جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں آج کی کلاس میں۔ مدات کا بیان ہمارا مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ، وقف کا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ غنہ کا ایک قواعد ہمارے رہتے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز ہم شروع کرتے ہیں 1-2 دنوں تک۔ یہ بہت انٹرسٹڈ جو ہے وہ یہ بیان ہے مکمل غنہ کا۔ قرآن کریم کی تقریباً ہر آیت میں غنہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک ترتیب سے پڑھیں گے۔ اچھا، اب تک جتنے بھی قواعد ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، آج آپ کو ملے گا ان کا ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، بما ان کی ایگزامپلس، آپ نے قرآن کریم سے ان کی مثالیں ڈھونڈ کے لانی ہے۔ مد واجب کی الگ، مد جائز کی الگ سے، مد لازم کلمی مثقل کی الگ سے، اور مد لازم کلمی مخفف کی قرآن کریم میں ایک ہی مثال ہے، وہ جو یہاں پہ لکھی ہے آل آنا، وہی آپ اس میں لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، تو کم از کم 3 جو مثالیں ہیں وہ آپ نے ڈھونڈ کے لانی قرآن کریم سے۔ تو یہ آج کا کام ہے آپ کا۔ تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز، کل کی کلاس کے بعد یہ چیک کیا جائے گا، یعنی کل کی کلاس تک، کل صبح تک آپ نے یہ اپنا کام سبمٹ کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب نے ہمیں بھیجنا ہے، ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پہ لکھ کے آپ ایگزامپل سینڈ کر دیں ایک ترتیب سے، کہ یہ مد لازم کی ہیں، یہ مد جائز کی ہیں، یہ مد واجب کی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ترتیب سے ساری مثالیں آپ نے لکھ کے ہمیں بھیجنی ہیں۔ آپ کے یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ آپ کے مارکس جو ہے وہ نوٹ کیے جائیں گے، جو آخر میں آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا وہ اسی کی بنا پر ملے گا انشاءاللہ، اس میں جو پرسنٹیج ہوگی۔ تو اس لیے اچھی طرح سے تیاری کریں۔ کچھ ہمارے بہن اور بھائی کلاسز میں نہیں آ رہے، تو یہ ہم حاضری بھی آپ کی لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حاضری بھی نوٹ ہوگی، تو جن کی 80%، یعنی 80% جن کی حاضری ہوگی اور 80% ہی ان کے مارکس ہوں گے تمام ٹیسٹوں میں اس مہینے میں، تو ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا، باقیوں کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، 80% آپ کے نمبر ہونے چاہیے، اور 80% کلاسز میں، آن لائن کلاسز میں آپ کی حاضری ضروری ہے۔